بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو محترمہ فاطمہ جناح کی زندگی کے آخری ایام کے متعلق بتائیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دن کس طرح گزارے، محترمہ فاطمہ جناح کی وفات کی کیا وجہ بنی، اور محترمہ کے ملازمین کے مطابق رات کے وقت ان کے کمرے میں کون داخل ہوا اور اس نے محترمہ کے ساتھ کیا سلوک کیا، محترمہ کا آخری دیدار کیوں نہیں کرنے دیا گیا، اور رات کے وقت ان کو دفن کرنے کی کیا وجہ بنی۔ آخری وقت میں انہوں نے کس سے بات کی؟ جب محترمہ کو قائد اعظم کی وفات پر آئی جی نے انکوائری رپورٹ پیش کی تو محترمہ نے اس رپورٹ کو کیوں ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور اس کے بعد کن طاقتور حلقوں نے ان کو عوام سے دور رکھنے اور ان کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ ہم محترمہ کے متعلق تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے کہ آخری بار محترمہ اپنی عوام کو کیا سچ بتانا چاہتی تھی۔ تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہماری تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین گرامی، قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کی آواز بند کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی رہی۔ یہ وہی قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن تھیں جس نے اپنے بھائی کے مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے شادی تک نہیں کی تھی۔ محترمہ فاطمہ جناح بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا نہ صرف خیال رکھنے والی شفیق بہن تھی بلکہ وہ جناح صاحب کی سیاسی شریک کار بھی تھی۔ جناح صاحب کی وفات کے بعد لوگ اس کو بہت زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ جناح صاحب کی وفات کے بعد انہیں سیاست سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کی مکمل تحقیق کر کے آئی جی پولیس نے رپورٹ محترمہ فاطمہ جناح کو پیش کی تو محترمہ فاطمہ جناح نے اس رپورٹ پر خدشات کا اظہار کیا، اور اس کے بعد پس پردہ طاقتور عناصر نے محترمہ کو راستے سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ان پر ہر قسم کی پابندی لگا دی گئی کہ وہ کسی بھی قسم کی تقریر ریڈیو پاکستان پر نہیں کر سکیں گی۔ اس وقت کی حکومت اور انتظامیہ کسی صورت بھی نہیں چاہتی تھی کہ محترمہ فاطمہ جناح آزادی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد محترمہ مس فاطمہ جناح اور حکومت کے درمیان تعلقات خوشگوار نہ تھے۔ ہمارے قائد کی 2 برسیاں آئیں اور گزر گئی۔ دونوں بار محترمہ فاطمہ جناح نے برسی کے موقع پر قوم سے خطاب نہیں کیا۔ محترمہ کی شرط یہ تھی کہ براڈ کاسٹ سے پہلے وہ اپنی تقریر کا متن کسی کو نہیں دکھائیں گی، جبکہ حکومت شرط پر آمادہ نہیں تھی۔ حکومت یہ چاہتی تھی کہ محترمہ تقریر کرنے سے پہلے وہ تقریر طاقتور حلقوں سے پاس کروائی جائے۔ طاقتور حلقوں کو ڈر تھا کہ نہ جانے محترمہ فاطمہ جناح اپنی تقریر میں قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے حوالے سے کوئی بات نہ کر دے۔ آخرکار قائد اعظم کی 30ویں برسی پر یہ طے پایا کہ محترمہ فاطمہ جناح اپنی تقریر پہلے سے سینسر کروائے بغیر ریڈیو سے براہ راست نشر کر سکتی ہیں۔ محترمہ تقریر کر رہی تھی کہ جب وہ خاص نقطے پر پہنچیں تو اچانک ٹرانسمیشن بند ہو گئی۔ کچھ لمحے ٹرانسمیشن بند رہی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ مس جناح کی تقریر میں کچھ فقرات ایسے تھے جو طاقتور حلقوں کو پسند نہیں تھے، اور وہ تمام فقروں کو مائک پر پڑھتی گئی، لیکن ٹرانسمیشن بند ہو جانے کی وجہ سے وہ فقرے براڈ کاسٹ نہ ہو سکے۔ اخباروں میں بہت سے احتجاجی بیانات بھی آئے، مگر ریڈیو پاکستان کا موقف یہی تھا کہ ٹرانسمیشن میں رکاوٹ کی وجہ اچانک بجلی کا بند ہو جانا تھا، لیکن کوئی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ سب کا یہی خیال تھا کہ محترمہ فاطمہ جناح کی تقریر میں
ضرور کوئی ایسی بات تھی جسے نکال باہر کرنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کیا گیا ہے۔ اسے ایک واقعے سے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا گیا۔ اس کا حکومت کو اتنا نقصان ہوا، اتنا نقصان مس فاطمہ جناح کی تنقیدی جملوں سے بھی نہیں ہوا تھا۔ 9 جولائی 1967 اتوار کا دن اور دوپہر کا وقت تھا، کیونکہ اس زمانے میں ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ ہر گھر میں ٹی وی موجود ہو، پل پل کی خبر دینے والا چینلز اور نہ ہی سوشل میڈیا کا دور تھا، مگر دوپہر ہوتے ہی محترمہ فاطمہ جناح کی وفات کی خبر پورے ملک میں پھیل گئی۔ انتقال سے ایک دن پہلے محترمہ فاطمہ جناح نے حیدرآباد کے سابق وزیر اعظم میر لائق علی کی صاحبزادی کی شادی میں شرکت کی۔ یہ وہی لائق علی ہے جو آخری وقت میں قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی قائد اعظم سے ملاقات نہ ہو سکی۔ محترمہ فاطمہ جناح کا معمول تھا کہ جب وہ رات کو سونے جاتی تو وہ خود تمام دروازوں کو اچھی طرح بند کرتی، اور جب صبح جاگتی تو بالکنی سے چابیاں نیچے پھینک دیتی اور ملازمین ان کو اخبار مہیا کر دیتے۔ لیکن اتوار کے دن ایسا نہ ہوا۔ ملازم کا خیال تھا کہ آج اتوار ہے اور ہو سکتا ہے کہ محترمہ دیر تک آرام کریں، لیکن 10 بجے تک بھی محترمہ بیدار نہیں ہوئی۔ دروازہ کھٹکھٹانے کا کوئی بھی نتیجہ نہ نکلا تو ملازم ان کی ہمسائی بیگم غلام حسین ہدایت اللہ کے پاس گیا اور انہیں صورتحال بتائی۔ وہ فوراً محترمہ فاطمہ جناح کے کمرے تک پہنچی اور دروازے کو کھٹکھٹایا۔ دروازہ کسی طرح نہ کھلا۔ تاریخ کے اوراق میں ایک جگہ لکھا ہے کہ دروازہ توڑا گیا اور ایک دوسری جگہ پر لکھا ہے کہ دوسری چابی کے ساتھ دروازہ کھولا گیا۔ جب بیگم غلام حسین اور محترمہ فاطمہ جناح کے ملازمین اندر داخل ہوئے تو محترمہ مردہ حالت میں بستر پر پڑی تھیں۔ بیگم ہدایت اللہ اپنے گھر واپس گئیں۔ ڈاکٹرز کو فون کیا تو 2 ڈاکٹروں نے محترمہ کو چیک کیا اور ان کی وفات کی تصدیق کر دی۔ جب یہ خبر پورے پاکستان میں پھیل گئی تو جوگ در جوگ لوگ اپنے محبوب لیڈر کے آخری دیدار کے لیے آنے لگے، لیکن حکومت وقت اور انتظامیہ نے محترمہ فاطمہ جناح کا دیدار کرنے کی اجازت بھی نہیں دی تھی۔ لیکن جب لوگوں کے سمندر کو حکومت اور انتظامیہ کنٹرول کرنے میں ناکام رہی تو لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا گیا۔ 6 اگست 1971 کو ایک اردو روزنامہ میں یہ خبر شائع ہوئی کہ محترمہ طبی موت اللہ کو پیاری نہیں ہوئی۔ 2 جنوری 1964 میں عام انتخابات ہوئے تو محترمہ فاطمہ جناح اپوزیشن کی مشترکہ امیدوار تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے محترمہ پاکستانی عوام کی امیدوں کا مرکز بن گئی، اور حزب مخالف کے سیاستدانوں کو اس بات کا مکمل یقین تھا کہ محترمہ کامیاب ہوں گی۔ پولنگ کا وقت ختم ہوتے ہی الیکشن کمیشن نے صدر ایوب کو کامیاب قرار دے دیا، حتیٰ کہ ووٹوں کی گنتی ابھی تک مکمل نہیں ہوئی تھی۔ حتیٰ کہ محترمہ فاطمہ جناح کی وفات کے بعد مزار قائد کے احاطے میں دفن کیے جانے کی ان کی خواہش کے باوجود کوشش یہ ہوتی رہی کہ انہیں کراچی قدیم میوہ شاہ قبرستان میں دفن کیا جائے۔ بقول مرزا ابو الحسن اصفہانی صاحب، اس وقت کی حکومت محترمہ کو میوہ شاہ قبرستان میں دفنانا چاہتی تھی، جس کی مخالفت کی گئی، اور کمشنر کراچی کو متنبہ کیا گیا کہ اگر محترمہ فاطمہ جناح کو قائد اعظم کے مزار کے قریب دفن نہ کیا گیا تو بلاوا ہو جائے گا۔ قائد اعظم کے مقبرے کے قریب دفن کرنے کے لیے کمشنر کراچی نے ان کے خاندانوں کے افراد اور بانی پاکستان کے پرانے ساتھیوں سے مشورہ کیا، اور پھر حکومت سے رابطہ کیا گیا۔ حکومت نے رات دیر گئے مادر ملت قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس ان کو دفن کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا۔